سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو بھی جا رہا ہے، میری گزارش ہے کہ آج کا بیان جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ مدنی پھول لیے ہوئے ہوگا، رہنمائی ہوگی، وہاں اسلامی بہنوں کے لیے آج کے بیان میں بہت کچھ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر سوشل میڈیا پہ مجھے سنا جا رہا ہے یا بعد میں سنا جائے تو گھر کی خواتین بھی اگر بیٹھیں اور سنیں تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت، ہمارے دین کے احکام سے محبت بڑھے گی۔ کیونکہ آج خاص طور پر میرا ٹاپک جو ہے وہ اسلامی بہنوں سے متعلق بھی ہے۔ ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام جب ابتدائے اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے؟ اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر، ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں، حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا، تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی۔ لوگ کہتے ہیں ارتھ کویک آ جائے تو رکتا نہیں ہے۔ ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر زلزلے پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رکا لکھتے ہیں
دریائے نیل کے نام اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے۔ یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں، اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پتہ چلی، دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا۔ یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی۔ اللہ اکبر، ایسا دور تھا میرے پیارے